اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں اکثری بادیان کا نسخہ۔ اس میں جو اجزاء استعمال ہوا ہے، اس میں سونف ہے، ملٹی ہے، ہلدی ہے اور ریون خطائی ہے۔ آج آپ کو اکثری بادیان کے تشریح ذرا ٹوٹی پھوٹی الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوا کے مرکب کا نام ہے اکثری بادیان، جبکہ دوا میں سب سے زیادہ ریون خطائی یہ 3 گنا استعمال ہوئی ہے۔ اب اصولی طور پر اس دوا کا نام صفوفی خطائی ہونا چاہیے تھا، تو پھر بادیان کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ اور سب جانتے ہیں کہ ملٹی کھانسی نزلہ زکام کی دوا ہے، اس میں کیوں شامل ہے اور بادیان کسی کہتے ہیں؟ اب ترتیب سے ساری باتیں سمجھ لیں، بلکہ آنتوں کے کینسر تک کا علاج بھی سمجھ لیں۔ بادیان دراصل سونپ کا نام ہے، اور اب دوا کی جو پہلی ترتیب تھی یا نسخہ تھا، اس میں سونف، ہلدی اور ملٹی محض 3 دوائی ہے۔ پھر کچھ حکماء نے جگر کی غدود کی تحریک بڑھانے اور دوا کی افادیت بڑھانے کے لیے یہ متفقہ طور پر ریون خطائی کا استعمال برابر وزن میں کیا، جس سے دوا کے اثرات 4 گنا بڑھ گئے۔ پھر بعض حکماء نے آج بھی ریون خطائی کے ساتھ بھی اور ریون خطائی کے بغیر بھی ضرورت کے مطابق استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن دوا کا نام اکثری بادیان ہی برقرار رہنے دیا، کیونکہ بادیان در حقیقت ایک لطیف دوا ہے۔ یہ فراری روغنیات پر مشتمل ہوتی ہے، اسی لیے روح تک تازگی برقرار رکھ۔ اب ناظرین، اگلی بات ملٹی کے بارے میں کرتے ہیں۔ اس کو میں ذرا الگ سے عنوان دینے لگا ہوں، چونکہ مئی جون کا مہینہ اور ملٹی، اس کی تاثیر چند علامتیں 2 ماہ میں اکثر ہوتی رہتی ہے، جیسے ہاتھ پاؤں کی جلن، سر کا بجل اور سن ہو جانا، اور بلڈ پریشر کم ہونا، پیاس کی شدت اور جیسا نکسیر کا پھوٹنا، جلندار نزلہ زکام اور لیسدار کھانسی، لو کا لگنا، جلد کی جلن یا ہاتھ پاؤں کی جلن، شدت بیماری اور جیسے پیاس کی شدت، پیچس اور نیند کی کمی، معدے کی جلن، ان تمام مسائل کو اکیلے ملٹی سے بھی دور کیا جا سکتا ہے۔ اب ایک بڑا ٹکڑا ملٹی کا لیں، اسے ذرا چوکوپ کریں۔ اگر وزن 5 گرام ہو تو 1 گلاس پانی ڈال دیں۔ آپ اسی حساب سے بے شک ایک جگہ پانی تیار کر لیں۔ اب رات کو پانی میں بھگو دیں اور دن میں گلاس پانی 3-4 پی لیں۔ انشاءاللہ یہ تمام علامات اکیلی ملٹی سے دور ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، آپ سمجھ لیں ملٹی صرف نزلہ زکام کی دوا نہیں ہے، لیکن بے شمار اکثری فوائد کی حامل نباتاتی دوا ہے۔ آپ ان مہینوں میں گرمی، خشکی یا خشکی گرمی سے پیدا شدہ تمام علامات کے لیے فائدہ مند ملٹی سے بے شمار فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر مرکب صورت میں آپ اکثری بادیان کی شکل میں استعمال کریں گے تو فوائد دوچند ہو جاتے ہیں۔ اب اس سے اگلی وضاحت کرتے ہیں۔ یہاں تک صرف اکثری بادیان کا ذکر تھا۔ یاد رہے، یہ دوائی اکثری بادیان بذات خود انتڑیوں میں شدید السر جو پیدا ہوتا ہے کہ بہترین اور حکمی دوا ہے۔ اب ہم کینسر کی بات کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، معدے اور انتڑیوں کی کینسر عضلاتی یعنی سوداوی معدے کا کیا دورہ ہے۔ بعض لوگوں کے معدہ اور انتڑیوں میں خون کے نالیاں گچے بن کر یا ویسے ہی پھٹ جاتے ہیں، کیونکہ شدید سوزش کے حالات میں وہاں دوران خون شدید بڑھ جاتا ہے اور اندرونی حصہ انتہائی نرم و نازک ہوتا ہے، اس لیے پھٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ ایلوپیتھی میں سوائے دستکاری یعنی ٹانکے لگانے کے علاوہ کوئی مزید کارگر علاج نہیں ہے۔ بار بار خون کی نالیوں کا پھٹنا جاری رہتا ہے اور نہ ہی سوزش دور کی جا سکتی ہے اور نہ ہی درست علاج کیا جا سکتا ہے۔ اس سوزش کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سوداوی زہر کو بدن سے خارج بھی کیا جائے اور وقتی سہارے کے لیے متعلقہ مقام سے بھی سوزش دور کی جائے۔ تو میرے دوستو، ایلوپیتھی کی خدمات بھی ایک لحاظ سے عظیم تر ہے۔ جدید ترین سرجری کے ذریعے فوری طور پر متعلقہ خون نکلنے کے مقام پر ٹانکا لگا کر انسانی جان بچا دینا عظیم فن ہے۔ یہ کام کبھی حکماء کی پہچان تھا۔ یاد رکھیں، سرجری کے جات اور سرجری کے آلات حکماء نے ہی دریافت کیے ہیں۔ ان کی تفصیل پہلے ہم اپنے پوسٹ میں دے چکا ہوں، یہ نئی سرے سے بنڈورا کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر، بات ہو رہی ہے جب نوبت کینسر تک آ جائے تو دوستو، اسی اکثری بادیان دوا میں مزید اضافہ فرما لیں، انشاءاللہ دوا مزید اکثر ہو جائے گی۔ اکثری بادیان مندرجہ بالا طریقے سے یعنی ملٹی، سونف اور ہلدی ایک حصہ اور ریون خطائی ان سب دواؤں کی برابر ڈال کر پیس لے۔ اب اکثری بادیان تیار شدہ 2 حصہ اور دودھ آگ 1 حصہ شامل کر کے اچھی طرح کوٹے اور نخودی گولیاں بنا لے۔ اب 1 تا 2 گولی دن میں 3 بار استعمال کریں، انشاءاللہ
انتڑیوں کی معدے سے جہاں بھی خون آ رہا ہے فوراً کنٹرول کر دیتی ہے، یہاں تک کہ بواسیر خون جو ہوتا ہے نا، ان خون کو فوری کنٹرول کریں گی۔ یاد رکھیے ہلدی سے بڑھ کر کوئی نباتات نہیں ہے جو خلیات کی تعمیر اور خلیات کے ٹوٹنے کے یا بگڑنے کے عمل کو روکتی ہے۔ سونف اور ملٹی کا بھی یہی عمل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مرہم کا کام کرتی ہے۔ سوزش اثرات فوری زائل ہوتی ہے۔ ریون خطائی جگر کو محرک کر کے سوداوی زہر سے تباہ کاری کے عمل کی آگے ڈیم کا کام کرتی ہے اور مدار سے بڑھ کر نباتاتی کار کسی اور میں نہیں۔ یہی کار کینسر کی دشمن ہے۔ یاد رہے ناظرین، یہ دوا کینسر کی ابتدائی حالات میں بہت مفید، ٹی بی میں بھی اکثیر کا درجہ رکھتا ہے، ہیپاٹائٹس میں اعلیٰ دوا ہے۔ مزید بحث و تشریح کامل طبیب۔ اگر آپ حضرات کو یہ دوائی چاہیے تو ہم آل پاکستان فری ڈیلیوری کے ساتھ ہم بیچ سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر آپ نوٹ فرما لیں، 0348 910 4083۔ میرا نام ہے حکیم قاری فرحت اللہ اور جواہر الحکمت دواخانہ اینڈ پنسار سٹور قبل سوات کی طرف سے آپ کی خدمت ہر جگہ ہر وقت کر سکتا ہوں۔